بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 29 اپریل منگل کے دن کا دوسرا ویلاگ اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام، بیان اور چیف جسٹس کا حکم آج جوتی تلے روندا گیا۔ علیمہ خان نے فیصل چودھری پر سخت الزامات بھی لگائے کہ ان کی ملاقات کیسے ہوتی ہے۔ میری بھی بات چیت ہوئی، وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اڈیالہ جیل سے خان کا جو پیغام آیا اس پر ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اور اڈیالہ کے بعد کوٹ لکھپت سے بھی 5 رہنماؤں کا تحریک انصاف کے بیان، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور پہلی دفعہ سیاست کی بجائے اصل ایشوز پر دہشت گرد جو گرفتار ہونے کے دعوے، لیکن بہت سے سوالات بھی اٹھ گئے۔ اور ہندوستان میں نریندر مودی نے اپنی سیکیورٹی فورسز تینوں سروسز چیف کے ساتھ پہلا بڑا اجلاس میں فوج کو فری ہینڈ دے دیا۔ اور پاکستان کی طرف سے سندھ طاس معاہدہ ختم ہونے پر انٹرنیشنل کورٹ میں معاملات جا رہے ہیں۔ سینٹ میں بھی آج ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، ٹھیک ٹھاک جھڑپیں ہوئیں۔ نومبر کا مہینہ کیوں اتنا اہم ہے؟ قوم کو متحد کرنا نومبر سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ یہ 30 اپریل کی میٹنگ امریکہ میں، اس کی بھی کچھ تفصیلات۔ سب سے پہلے عمران خان کا جو ہندوستان کی صورتحال پر بیان، پیغام وکلاء کے ذریعے سامنے آیا۔ عمران خان نے سب سے پہلے تو پہلگام میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس پر افسوسناک، تکلیف دہ معاملہ اور متاثرین اور خاندانوں سے دلی ہمدردی کی، یہ بہت بڑی خوبی۔ اور اس طرح پاکستان کے کسی رہنما نے اس طرح بات نہیں کی۔ خان نے 2019 میں پلوامہ کے معاملے پر بھی بات کی کہ اس وقت بھی پیشن گوئی کی تھی کہ کہانی دہرائی جائے گی، وہی ہوا۔ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھے، ہر قسم کا مؤثر جواب۔ یہ قیدی کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں، کیونکہ 2019 میں خان نے یہ کر کے دکھایا بھی ہے۔ اور کشمیری عوام کی حق خود ارادیت پر عمران خان نے پھر دوبارہ بات کی، بھارتی ظلم و ستم کا، پاکستان کے حالات کا، فارم 47 کی ناجائز حکومت کا، کہ اسے ہم تسلیم کبھی نہیں کر سکتے۔ قوم پاکستان کی یکجا ہو سکتی ہے بیرونی دشمن کے خلاف، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی اتحاد ہو، سیاسی انتقام پہلے ختم ہو۔ یہ جو قوم بکھر چکی ہے، عمران خان نے واضح انداز میں کہا یہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں نواز شریف، زرداری جیسے، یہ کبھی جرأت مندانہ موقف اختیار نہیں کریں گے۔ وجہ ان کے کاروباری مفادات بیرون ملک ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ بھارتی لابی بیرون ملک میں بھی ان کے اثاثے منجمد کروا سکتی ہے۔ اتنا خوف ہے انہیں۔ اور یہ سوال ہم لوگ پوچھتے رہے نا، سوچتے رہے کہ نواز شریف کیوں نہیں بولتا، شہباز شریف کیوں نہیں بولتا، مریم نواز کیوں ٹویٹ نہیں کرتی، یہ سب بار بار سوال کرتے تھے۔ خان نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے ہندوستان میں کاروبار۔ دیکھیں اس کی تفصیل آپ کو یاد کراؤں تھوڑی سی۔ سجن جندال کے ساتھ جو ان کے گہرے تعلقات ہیں، جو نواز شریف سے ویزے کے بغیر آیا کرتا تھا، یہ JSW گروپ کے چیئرمین، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ ان کا سٹیل کا بہت بڑا کاروبار ہے، اس کی بڑی ایک نجی سٹیل کمپنی بھی ہے، اور انرجی میں، سیمنٹ میں، انفراسٹرکچر میں، آٹو موبائل میں مختلف کام ہیں ان کے۔ اب نواز شریف کے جو پہلے ادوار تھے جس میں آرمی چیف کے ساتھ کا ہمیشہ سے جھگڑا ہوتا تھا، 2017 میں نواز شریف پر باقاعدہ الزامات لگائے گئے تھے کہ اس کی ملاقاتیں خفیہ ہوئی تھی، جس کی تصدیق مریم نواز نے خود بھی کی تھی کہ جی ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں۔ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں بھی آیا تھا، اور پھر سعودی عرب میں جو سٹیل مل لگی تھی اس میں بھی ان کی جندال خاندان نے بڑی مدد کی تھی۔ افغانستان میں جو آئرن کے ذخائر ہیں یا خام مال پاکستان کے ذریعے بھارت منتقل ہوتا تھا پاکستانی حکومت سے، یہ جو اسکریپ آپ کو پتہ ہے اشرف غنی کے دور میں وہ جو ڈیلز ہوتی تھی، جو بچا کھچا مال تھا، وہ پاکستان کے سابق سفیر جو عبدالباسط صاحب نے بھی ذکر کیا، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ نواز شریف کی طرف سے نریندر مودی اور بھارت کے خلاف اسی وجہ سے کوئی بیان نہیں آتا۔ 2022 میں یاد رکھیں یہ مودی کا بڑا قریبی ہے، اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اس کی والدہ ہریانہ کی حکومت میں وزیر بھی تھیں، اس کا والد بھی بہت بڑا ایک سٹیل اوم پرکاش جو ہے وہ ایک بہت بڑا معروف صنعت کار اور سیاستدان تھا۔ تو شریف خاندان کے گہرے تعلقات ہیں، جس کا بھی شہباز شریف کی حالیہ دنوں میں آپ نے ایک آڈیو لیکس بھی سنی تھی پچھلی حکومت میں، مریم نواز کے داماد کی مشینری بھارت سے منگوانے کا معاملہ۔ تو یہ معاملات اس سے جڑے، اس لیے یہ بیان نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ البتہ بھارت میں نریندر مودی اپنے وردی والوں کے ساتھ پہلی دفعہ نظر آیا، فضائی، بحری اور بری افواج کے، اور بڑی اسٹریٹجک اور اہم میٹنگ تھی۔ اس میں آپریشن معاملات پہ بات تھی کہ انہیں مکمل اجازت دے دی، فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ ابھی ان کے ایک حاضر سروس جنرل کی طرف سے ہندوستان کے بیانیے پر مخالف بیان آیا تو اسے نوکری سے فارغ کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پاکستان میں البتہ حاضر سروس وزیر دفاع نے جو پاکستانی بیانیے کی غداری کی، فوج کو دہشت گرد قرار، 30 سال سے اقوام متحدہ تک جو معاملہ اٹھایا گیا ہے دہشت گرد ہونے کا، ابھی تک وزیر دفاع موجود ہے۔ استعفیٰ لینے کی کوشش پوری کی لیکن نواز شریف ڈٹ گئے۔ اب اس وقت دیکھیں بھارت جو ہے وہ دفاعی، معاشی، بیانیے کے اعتبار سے، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے تمام راستوں سے روزانہ کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستانی شہری جو بھارت میں موجود ہیں، 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی سزا کا معاملہ ہے۔ ابھی جو بہت سارے لوگ آپریشن کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ دل کے آپریشن کے لیے 2 بچوں کو بھارت نے ابھی دل کے آپریشن کے بغیر بھیج دیا۔ سوشل میڈیا پر اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کی، بڑا ظلم ہو گیا جی، بڑا بے حس اور سنگ دل لوگ ہیں بھارت، کیسے کر رہے ہیں؟
میاں آباد فاروق کے معصوم بچے کی سنگ دلی سے نظر نہیں آئی کہ لاہور کے اسپتالوں میں وینٹیلیٹر سے اتار کے اسے گھر بھیجا، کوئی اسپتال داخل کرنے کو تیار نہیں تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بولا اس وقت۔ آج بھارت نے خواجہ آصف کا انسٹاگرام بلاک کیا، حکومت کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کیا، ان کے حکومتی صحافیوں کے 16 یوٹیوب چینل بلاک ہو، شور مچ گیا جی جو کتنا ظالم ملک ہے بھارت، آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا دی، اتنا بڑا ظلم، اف اللہ۔ اوورسیز جتنے پاکستانی صحافی ہیں سب کے پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک ہیں، بینک اکاؤنٹ بند ہے، زمین جائیدادوں پر قبضہ ہے، ان کے اختیار میں جو چیز انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے قبضہ کر لی ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو تو بھارت نے، آپ کو پتہ ہے کتنے عرصہ پہلے یہ اکاؤنٹ بلاک کیا، باقاعدہ پریس کانفرنسز کر کے نام لے کے کیے ہوئے میرے تو۔ ہم تو بدقسمتی سے ویسے ہی لٹے ہوئے دونوں طرح سے، مار کھا کے ان کا ہمارا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہوا۔ وہ چودھری اور مراسی والا جو لطیفہ ہے نا کہ چودھری کو لٹا ہوا دیکھ کے مراسی ہنستا ہے کہ چوئی صاحب مزہ تو اب آیا، بات وہی ہے۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب کی آج پہلی پریس کانفرنس تھی، اس میں اپنے کام سے متعلق آج انہوں نے بات کی، اور یہ پاکستان ہندوستان کے تنازع میں پہلی دفعہ سامنے آئے، اور ان کا بھی مطالبہ وہی تھا، قوم مضبوطی سے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، متحد ہے قوم۔ دیکھیں قوم کتنی ضروری ہے۔ 25 اپریل کو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص جیل سے پکڑا، 2 موبائل فون، 70,000 روپے، 10 لاکھ کیش، اس کے گھر سے بھارتی ڈرون بھی نکلے، اور وہ انڈین سرونگ افسر سخوندر سنگھ جیل میں جو دھماکے کرنے والے ابھی دہشت گرد مجید کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات بھی پڑھ کے سنا کہ جی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھیں 9 مئی کے واقعے میں مراد راز کی آپ کو یاد ہوگا کالز پکڑی گئی تھیں، باقاعدہ ڈی آئی جی کی طرف سے پریس کانفرنس آئی، پھر ڈی جے ایس پی آر صاحب نے ویڈیوز دکھائی ساری کہ یہ 9 مئی میں دیکھیں کیا کیا ہوتا رہا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آئی جو بار بار مطالبات، جو اصل ثبوت ہے۔ تو اس لیے ان کے ثبوت جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اس کی درستگی پر دیکھیں ہندوستان کی طرف سے معاملات پر سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن ماضی میں جو پیش کیے گئے ثبوت تھے، جو ویڈیوز تھے، ان پہ بارہا یہ سوال اٹھ چکے ہیں، ان کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں مانتا، اس لیے ان کے تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا، اس پر یا بنو کینٹ میں حملہ ہوا، اگر ہندوستان سے مدار تھا تو پہلگام حملے سے پہلے یہ ثبوت کیوں نہیں رکھے گئے؟ یا شہباز شریف یا وزیر دفاع نے جیسا ہندوستان نے میٹنگز کی اور پریس کانفرنس کی، جعفر ایکسپریس میں انہوں نے کھل کے اس وقت تمام معلومات سامنے کیوں نہیں رکھی کہ ہندوستان سے ہوا سب؟ اب اس واقعے کے بعد یہ جواب در جواب لگ رہا ہے کام۔ ہندوستان میں نریندر مودی جلسوں میں خطاب کر کے، آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنسز میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ کھل کے پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں، دعوے بھی کر رہے ہیں۔ یہاں وزیر دفاع خواجہ آصف ان حملوں کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ بلکہ 30 سال کی پرانی دہشت گردی کو بھی مان گیا کہ ہم نے کی ہے۔ اور نون لیگ کے لوگ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف مشن پہ ایسے، نواز شریف نے کہا ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم لڑیں اور بھارت سے لیتر پڑیں تاکہ نواز شریف کا سینہ ٹھنڈا ہو، یہ انتقام اور غصہ جو سالوں کا نواز شریف کے اندر بھرا ہوا ہے فوج کے خلاف وہ ختم ہو۔ ابھی تک وہ بھولا نہیں ہے، یاد رکھیں، ورنہ دیکھیں وہاں جنرل نے بات کی تو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا، نوکری سے بھی نکالا۔ خواجہ آصف ابھی بھی موجود ہے کیونکہ نواز شریف پیچھے کھڑا ہے، اصل بیانیہ اس کا ہے۔ ابھی ان کی جو پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار اور خواجہ آصف نے پہلی پریس کانفرنس کی، ایک کہہ رہا تھا فالس فلیگ آپریشن، دوسرا کہہ رہا نہیں ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی نے جو پریس کانفرنس نے کہا جی ہم ہر تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ سوالات اٹھتے بار بار۔ ابھی سندھ طاس معاہدے کو انہوں نے انٹرنیشنل عدالت میں لے کے جانے کی بات کی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے، کیونکہ میں مختلف ٹویٹر سپیسز میں گیا، وہاں پر ہندوستان کے لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اب پانی والا بند کر دیا، اس سے آگے تو آپ چل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ معاملہ ورلڈ بینک کے بھی سامنے جائے گا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائے گا۔ اب ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ ہندوستان کے الزامات یہ ہے کہ یہ جو 3 حملاور تھے اس میں سے 2 کی شناخت ہوگی، یہ دونوں پاکستان میں سے تھے، ان کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہندوستان کو لگتا ہے کہ ان کا کیس بڑا مضبوط ہے، اور دہشت گردی کے معاملے پر دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش ہوئی اس میں بھی دیکھیں خارجہ پالیسی کے محاذ پر انہوں نے 110 کے قریب ممالک کی سمجھتے ہیں ملایا ہوا اپنے ساتھ، اور یہ بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے پاس تو بڑی محدود آپشنز ہیں، کوشش کریں گے وہ ظاہر ہے آپ اپنی طرف سے لڑنے کی پوری، لیکن معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ جانتے ہیں تمام جنگیں جو پانی پر ہوں گی، اور پانی کا مسئلہ تو ہمارا آلریڈی بہت بڑا بن چکا ہے۔ پاکستان ہندوستان ان تمام مسائل کی اگر تحقیق کریں آپ اور اس کی بنیاد دیکھیں تو نومبر کا مہینہ اور مائنس عمران خان، 2 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ مطلب آپ پچھلے 3 سال میں دیکھ لیں ان کی کوشش کیا تھی ہر واردات میں کہ عمران خان کو بس مائنس کر دیں کسی طرح، اور پھر اس کے بعد ہم کہیں جی سارا ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا قوم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ جو قوم متحد ہونے کی بار بار باتیں کر رہے ہیں، انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی، 90%۔ وہ بھی یہ پاک بھارت تنازع میں ان کی کوشش ہے کس طرح پاکستان کی قوم کو ہم اپنی طرف جوڑ لیں اور نومبر سے پہلے اپنے معاملات حل کر لیں، کیونکہ نومبر کا مہینہ بڑا ظالم مہینہ ہے۔ ابھی شہباز گل نے ایک ٹویٹ کی 30 اپریل میں امریکہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جو امریکی وفد پاکستان آیا اسے عمران خان کے خلاف 9 مئی
کہ ویڈیوز پرانے بیانات دکھا کے امریکی کانگریس کی باور کرانے کی کوشش تھی کہ خان تو دیکھیں امریکہ کا مخالف ہے، اسلام پسند ہے، لیکن یہ بیانیہ نہیں بکا۔ اب 30 اپریل کی میٹنگ میں شہباز گل کے مطابق جس میٹنگ میں یہ کوشش ہے کہ جو ولسن کے بل کو روکا جائے، اس پر کسی طرح ووٹنگ نہ ہو، اور یہ بات بالکل کی درست ہے۔ خطرہ ہے کہ اگر ووٹنگ بھی اگر ہوگی تو پھر ادارے کے اندر سے دباؤ شروع ہو جائے گا تبدیلی کا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد کیس ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور خاص طور پر ایسے حالات میں تو یہ شرمندگی کا معاملہ بھی ہے، اور پھر اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے پھر پکڑ کر سیاستدانوں کو، نیوز اینکر، صحافیوں کو جو ٹی وی پہ بٹھائیں سے بیانات دلوائے جاتے ہیں اس طرح کے، جیسے وہ پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹرین وہ پلوشہ خان ابھی کہہ رہی تھی کہ بابری مسجد پر پہلی اذان جو پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر دیں گے۔ اب بلاول کو غصہ تو آنا چاہیے کہ وہ مطلب وہ بھی مسلمان ہے، اذان اس کو بھی آتی ہی ہوگی، لڑنے کے چلو نہیں ہے قابل مانتے ہیں، لیکن اذان تو دے سکتا ہے، اس کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ بہرحال یہ سنجیدہ بیانات نہیں ہیں ان کے۔ کوٹ لکھپت جیل میں دیکھیں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود نے، عمر سرفراز چیمہ نے قوم کو ایک کھلا خط لکھا ہے قومی یکجہتی کا، کہ یہ واحد موقع ہے، فیس سیونگ سب کو مل سکتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت ہے۔ عمران خان کو آل پارٹیز کانفرنس میں بلائیں تو حقیقی معنوں میں قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، لوگ بھول جاتے ہیں چیزیں، وہ ہم لوگ یاد تو کرائیں گے لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں خان کی ملاقات نہیں کروانے دیتے اس کی بہنوں کے ساتھ، فیصل چودھری صاحب سے ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ میں نے علیمہ خان صاحبہ کا پیغام فیصل چودھری سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے چلے جاتے ہیں جیل میں ملنے، اس نے کہا عمران خان نے بھی یہ سوال میں سے پوچھا ہے کہ تم کیسے آ جاتے ہو یہاں، تمہارا نام تو لسٹ میں نہیں ہوتا۔ تو فیصل چودھری یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے نام لسٹ میں وہ نہیں مل سکتے، تو عمران خان نے اس پہ کہا کہ اگر ہم اس کا مطلب ہے جنہیں ملنا چاہیں ان کا نام لسٹوں سے نکال دیں۔ لیکن فیصل چودھری صاحب کو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ آپ کو سخت مشکوک دیکھ رہے ہیں، کمپرومائز دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خان کا جو بیان ہے کہ فیصل چودھری باقاعدہ ایک کرنل سے اجازت لے کے گاڑی لے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو بات تو واقعی ان کی بڑی سالڈ ہے، اس پہ وزن نظر آتا ہے۔ فیصل چودھری کہہ رہا تھا مجھے ان میں اس سے فرق نہیں پڑتا، میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، مجھے مقبولیت ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ چیز اہم ہے کہ ان کے بیانات کو عوام تسلیم نہیں کرتی، فائدہ کوئی نہیں ملنے کا۔ کمنٹس میں جو نیچے لکھے ہوئے تھے ان کے بہت سارے میں نے پڑھے، لوگ بات ہی نہیں ان کی تسلیم کر لیں۔ تو اس طرح کے بیانات اگر نہیں ماننے تو پھر خان سے ملنے کا فائدہ کیا؟ خان کو اگر آپ نے کوئی بات بھی نہیں پہنچانی وہاں تک۔ اب ٹی وی پروگرامز، ٹویٹر میں آپ دیکھیں تو فیصل چودھری بڑا کھل کے تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، خان کی رہائی کی بات بھی کرتے ہیں، ان کا مقدمہ بھی لڑتے ہیں، لیکن ملاقاتوں کے سلسلے میں بہنوں کو نہ ملنے دیا، یہ چلے جائیں، یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ تو ان حالات میں انہیں نہیں جانا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی مجھے تو خان سے محبت ہے، میں جاؤں گا۔ اب قیادت پر اس وقت بہت سخت تنقید ہو رہی ہے، بہت سخت۔ آج میرا انٹرویو بھی ورکرز کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ جو اپنی تن من دھن خان کے لیے، اپنی بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے اس وقت لگے ہوئے، خان کی رہائی ان کی زندگی کا واحد مشن ہے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اور انہیں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ تو تحریک انصاف کی قیادت اکثر ویلاگز ان تک پہنچتے ہیں، اگر یہ پہنچے تو وہ ورکرز لیول کے لوگ ہوں گے، کھل کے باتیں کریں گے اور وہ اصل حقائق بتائیں گے، جنہوں نے عمران خان کی رہائی پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جو جانتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ایک دو نکات کا معاملہ ہے، وہ تحقیق جو انہوں نے کی ہے وہ اس انٹرویو میں آپ ضرور چیک کیجیے گا۔ تحریک انصاف کی اگر قیادت بھی آنا چاہے تو وہ بھی بے شک آ جائیں، لیکن علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر صاحب تک یہ پیغام تو پہنچ جائے گا، نہیں پہنچے گا تو اس انٹرویو کے ذریعے تو بعد میں پہنچ جائے گا۔ کوئی ورکرز نے جو باتیں کرنی ہے وہ تو خان کی، آپ کو پتہ ہے حقیقی معنوں میں ٹائگرز بنے، اور وہ جانتے ہیں خان کی رہائی ایک ہی طریقے سے ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرنا۔ تو وہ بار انٹرویو آپ چیک کیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات چیت اسی میں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔